بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر جمیل تمام روحانی ترقی و عروج کی بنیاد ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چشمہ فیضان رحمت سے تمام کائنات اور اس کا ذرہ ذرہ سیراب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری نہ ہوتی تو آفتاب و ماہتاب اور یہ حسین و جمیل کائنات عالمی وجود میں جلوہ گر نہ ہوتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال اور بے مثال کمالات نے نہ صرف عالمی انسانیت بلکہ ہر نوع عالم کو جمال کمال سے نوازا۔ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ اپنی شرح آفاق تصنیف الشافی حقوق المصطفیٰ میں لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خندہ روح، ملنسار، اکثر خاموش رہنے والے، کثرت سے ذکر کرنے والے، لغویات سے دور، بیہودہ پن سے نفرت کرنے والے تھے، بہترین رائے اور اعلیٰ ترین عقل والے تھے۔ انصاف کے معاملے میں قریبی اور اجنبی برابر ہوتا تھا، مسکین سے محبت فرماتے اور غربا میں رہ کر خوش ہوتے، کسی فقیر کو اس کی تنگ دستی کی وجہ سے حقیر نہ سمجھتے اور کسی بادشاہ کو بادشاہی کی وجہ سے بڑا نہ جانتے، اپنے پاس بیٹھنے والوں کی دل جوئی فرماتے، زمین پر بغیر کسی فرش کے نشست فرماتے، اپنے جوتوں کو خود ٹانگ کر لگاتے اور اپنے کپڑوں کو خود پیوند لگاتے، کافر سے بھی خندہ پیشانی سے ملتے۔ حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ اپنی معروف تصنیف کیمیائے سعادت میں تحریر فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مویشیوں کو چارہ خود ڈالتے، اونٹوں کو خود باندھتے اور خادم کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا لیتے، خادم کے کام کاج میں بھی اس کی مدد فرماتے، بازار سے خود جا کر سودا خریدتے اور خود ہی اسے اٹھا کر لاتے، ہر ادنا و اعلیٰ اور بزرگ کو سلام کرنے میں پہل کرتے، جو کوئی ساتھ ہوتا تو اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر چلا کرتے، آقا و غلام عربی و اجمی میں بالکل فرق نہ کرتے، کیسا ہی کوئی حقیر شخص دعوت کرتا قبول فرما لیتے اور جو کچھ سامنے رکھ دیا جاتا اسے تناول فرما لیتے، رات کے کھانے سے صبح کے لیے اور صبح کے کھانے سے رات کے لیے اٹھا نہ کرتے۔ آپ نیک خو، کریم الطبع، کشادہ روح تھے، چہرہ مبارک پر مسکراہٹ ہمیشہ کھلی رہتی، ہر ایک پر رحم فرماتے، کسی سے کچھ طمع نہ کرتے اور سر مبارک کو جھکا کر رکھتے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اطاعت گزار کو خوشخبری سناتے، گنہگار کو ڈر سناتے، بے کسوں کی پناہ تھے، اللہ کے بندہ و رسول، جملہ کاروبار اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دینے والے تھے، نہ سخت گو تھے اور نہ ہی چیخ مار کر بولتے تھے، بدی کا بدلہ بدی سے نہ دیتے، گنہگار کو معافی مانگنے سے پہلے ہی معاف فرما دیتے۔ آپ کا کام مذاہب کی خامیوں کو دور کرنا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم اندھوں کو آنکھیں اور بہروں کو کان دیتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر خوبی سے آراستہ اور تمام اچھے اخلاق سے متصف تھے۔ سکینہ اطمینان قلبی آپ کا لباس تھی، تقویٰ آپ کا ضمیر تھا، حکمت آپ کا کلام، عدل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت سراپا راستی ہے، آپ کی ملت اسلام، ہدایت آپ کی رہنما ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گمراہی کو اٹھا دینے والے، گمناموں کو شہرت دینے والے، مجہولوں کو نامور کر دینے والے، قلت کو کثرت اور تنگ دستی کو غنا سے بدل دینے والے ہیں۔ اپنے فضائل و کمالات، مکارم اخلاق میں اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق حسنہ کا بیان ایک ناپید کنارہ سمندر ہے، ان اوراق میں صرف ایک کی جھلک دکھائی جا سکتی ہے۔